مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ یہ دیکھیں علی بھائی فرما رہے ہیں اللہ یاری صاحب ہم بنو امیہ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ نہیں ہم شیعہ جھوٹ نہیں بولتے، ہم شیعہ جھوٹ نہیں بولتے، میں اللہ یاری نہیں ہوں، میں بالکل بھی اللہ یاری نہیں ہوں، نہیں ہم شیعہ جھوٹ نہیں بولتے، میں بالکل اللہ یاری نہیں ہوں، اگر ہوتا تو میں کہتا۔ ان سے بات کریں جی۔ السلام علیکم جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کا مائک ان میوٹ ہے کائنڈلی۔ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ جی میں اپنا نام بھی نہیں بتانا چاہتا، لیکن میں باہر ملک لیتا ہوں اور میں علی بھائی کو بہت سالوں سے سن رہا ہوں، تو میں ان سے ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نام کیوں نہیں بتانا چاہتے اپنا؟ ابھی میں سوال کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں شیعہ ہوں اور شیعہ بارہ امامی ہوں اور علی بھائی کو سنتا ہوں، تو ان سے سوال یہ ہے کہ علی بھائی ایک ایسی نشست ایسی کیوں نہیں رکھتے شیعوں کے لیے کہ شیعہ ان سے سوال کرے، اور جو سوالات ان کے ہاں ہے بخاری کے بارے میں اور مسلم کے بارے میں نا، ان چیزوں کا بتائے۔ تو حالانکہ علی بھائی کو شیعہ کتابوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے جیسا کہ ان کے اسٹوڈنٹ نے کہا، لیکن شیعہ جو ہے وہ علی بھائی سے اہل سنت کتابوں کے بارے میں سوالات کرنے چاہتے ہیں، تو اگر کوئی ایسی نشست ہو تو اچھا ہے۔ تو دیکھیں آپ کا سوال کیا ہے میرے بھائی؟ آپ سوال بتائیں کیا ہے؟ جی سوال یہی ہے کہ وہ شیعوں کے لیے ایک نشست کیوں نہیں بناتے کہ شیعہ ان سے سوال پوچھے۔ دیکھیں یہ علی بھائی نے ہی پلیٹ فارم مرکز دیا نا ہمیں، تو آپ اس کے اوپر اپنا سوال پوچھیں۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں ویسے تو زیادہ ہے سوالات، میں اس طرح نہیں پوچھنا چاہتا، سوال بہت سینسیٹیو ہے، لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سوال سینسیٹیو ہے، میں آن لائن نہیں پوچھنا چاہتا۔ یہ دیکھیں ان کا جواب ہے، کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سے اختلاف قرآن پہ ہے۔ اللہ یاری صاحب علی بھائی نے آپ کو پہچان لیا، آپ اللہ یاری ہیں۔ نہیں میں وہ نہیں ہوں، میں اللہ یاری کو جانتا ہوں، میں نہیں ہوں، نہیں جی۔ اچھا اور جو شکریہ یہ ہے کہ میں علی بھائی کا شکریہ سب شیعوں کی طرف سے کہ علی بھائی نے جو اہل بیت کی محبت اہل سنت کو بتا دی ہے، اور یہ بتایا کہ اہل بیت کے ساتھ جس طرح سے وہ ظلم ہوا ہے، تو یہ جو شیعہ علماء اتنے سالوں سے بتا رہے تھے اہل سنت نہیں سن رہے تھے، لیکن ابھی جب علی بھائی بتا رہے تو سب سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور سب کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا اور کتنا ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اور شکریہ اس بات کا بھی جو کہ علی بھائی کو سن کے میں اور بھی میرا جو شیعہ عقیدہ ہے وہ اور بھی مضبوط ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے جب ہمارے علماء کہتے تھے کہ اہل سنت کے علماء حدیثوں میں گڑبڑ کرتے ہیں، تاریخیں چھپاتے ہیں، حدیثیں چھپاتے ہیں، ہم شک کرتے تھے کہ یہ علماء کر کیسے سکتے ہیں، یہ اہل سنت کے علماء ہے، یہ اپنی کتابوں میں چھیڑ چھاڑ کیسے کر سکتے ہیں، لیکن جب ابھی علی بھائی نے بتایا علی بھائی کا معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، علی بھائی کا پیغام آیا، کہہ رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ بے شک نہیں بالکل ان کا شکریہ سب شیعوں کی طرف سے۔ اور یہ جو ابھی پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ دیوبندی کیا ہے، بریلوی کیا ہے، اہل حدیث کیا ہے، ہم سمجھتے تھے یہ سب ایک ہی ہے، لیکن ابھی پتہ چلا کہ یہ تو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے۔ تو الحمدللہ جو شیعہ علماء کہتے تھے کہ یہ اہل سنت کے علماء جو ہے وہ کتابیں چھپاتے ہیں، حدیثیں چھپاتے ہیں، اس میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، تاریخ چھپاتے ہیں، تو ہمیں شک ہوتا تھا کہ شاید ہمارے علماء سچ نہیں کہہ رہے، لیکن ابھی علی بھائی بالکل کا یقین ہو پیغام گیا آیا کہ ہمارے علی بھائی کا پیغام آیا، کہہ رہے ہیں جی توحید میں شیعہ بہت کمزور ہیں، افسوس۔ ہو سکتا ہے لیکن کمیاں ہو سکتی ہے، یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، جی کمیاں ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ شیعوں کے لیے ایک اچھی نشست بتا دیں اس طرح آن لائن، جس طرح وہ اللہ یاری نے کیے نا کہ اہل
سنت سے سوال لے کے وہ ڈائریکٹ ہی جواب دیتے ہیں بغیر لائیو سیشنز میں. لیکن اگر علی بھائی ایسا کریں گے تو بہت ان کی مہربانی ہوگی. شیعہ ان کو بالکل سنتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں, میرے باقی جو دوست ہیں وہ بھی سنتے ہیں. تو ان کا بہت بہت شکریہ. اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور یہ اسی طرح اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ سب کو بتاتے, اور ان کا انشاءاللہ ان کو اجر ضرور ملے گا. آمین. تو یہی کہنا تھا, بس یہی کہنا تھا. ہاں زیادہ جی ٹائم جی, تو نہیں. آپ کا سجیشن علی بھائی تک پہنچ چکا ہے, وہ باقاعدہ اس ٹائم لائیو سٹریم میں آپ کو سن رہے ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ شکریہ. توحید پہ نشست کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت تو بہت آپ بتا دیجئے گا نا انشاءاللہ کچھ دنوں تک اسی شاہد اینڈ بلال پہ پوسٹ لگا دیں گے, تو پھر اس پہ نا آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ جو ہے نا. انشاءاللہ. آپ وہ علی بھائی فرما رہے ہیں کہ کب رکھیں, آپ بتا دیں جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا. اسپیشلی پہلی نشست آپ کے ساتھ ہوگی. جی میں خود اس طرح وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں اسی ٹائم حاضر ہوں گا, لیکن یہی جو ٹائم ہے, جو یہ جو ہے, یہ اچھا ٹائم ہے. اچھا, آپ جمعرات والے دن آپ آ سکتے ہیں؟ نہیں, میں ٹائم پھر وہ مجھے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ میں باہر ملک میں ہوں, تو ہمارا ٹائم پاکستان کے ٹائم کے ساتھ بہت مشکل ہے. ہاں ابھی ہمارے صبح کے 7 بجے. جی اچھا, صبح کے 7 بجے. تو صبح کے آپ 7 ہمیں بجے. ٹائم بتا دیں, دن بتا دیں, انشاءاللہ ہم ارینجمنٹ کر لیں گے. نہیں, وہ سوالات بہت سینسیٹیو ہے. آپ مجھے پتا ہے کہ شیعوں کے جو سوالات ہیں سینسیٹیو ہوتے ہیں. میں اس طرح لائیو اگر میں بتاؤں گا پھر وہ نہیں ہوگا, جواب بھی نہیں کوئی آئے گا. مسئلہ نہیں. یہ نمبر میں نے شیئر کیا آپ کی طرف, یہ نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ. اسکرین پہ میں دیکھتا ہوں, ہاں ایک نمبر آ رہا ہے, میں اس کو سیو جی کر. تو اس نمبر پہ جو وہ لائیو ہوگا یا نہیں, میں سوال پوچھوں گا جواب آئے گا, کس طرح ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ آپ نے پہلے اس نمبر کے اوپر اپنا جو ہے نا تعارف دے دینا, اور تعارف جب دیں گے تو پھر آپ نے ٹائم ٹیبل بھی بتا دینا, دن بھی بتا دینا. تو یہ جو بھائی ہیں, یہ علی بھائی سے رابطہ کر کے نا انشاءاللہ, تو پھر آپ کو وہ ان کا بھی ٹائم ٹیبل شیڈول وغیرہ بتا کے تو پھر انشاءاللہ کنفرم کر لیں گے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ. یہ علی بھائی کا پیغام ہے. علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ صرف توحید پہ بات ہوگی پہلے. صرف توحید. اچھا آپ سمجھ رہے ہیں نا, ایاک نعبد و نہیں, ایاک نستعین پہ بات ہونی ہے سب سے پہلے. جی بالکل. جی میں اس بات پہ بالکل صحیح ہے کہ شاید شیعوں کے ہاتھ توحید کے حوالے سے کچھ کمیاں یا خامیاں ہو سکتی ہے, لیکن میرے جو سوالات ہیں اب وہ دوسرے بھی ہے. صرف توحید پہ, توحید کا تو وہ میں سنتا ہوں علی بھائی کو, ان کے ساتھ اتفاق بھی ہے. تو لیکن سوالات دوسرے حوالے سے, اگر وہ دوسرے حوالے سے آپ کے جس طرح کے بھی انشاءاللہ سوالات ہوں گے نا انشاءاللہ, تو جو ہم علی بھائی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہمارے نالج میں بہت اضافہ ہوگا جب آپ کا کویسچن آنسر سیشن ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کچھ جی سوالات ہے سینسیٹیو ہے, لیکن کچھ سوالات ہے. جی یہ علی بھائی کا پیغام ہے آپ کے لیے, کہہ رہے ہیں کہ صرف قرآن سے توحید پہ ٹاپک ہوگا. نہیں, تو توحید کے حوالے سے تو میں علی بھائی کے ساتھ متفق ہوں نا, اس پہ تو بات نہیں ہو رہی. اس پہ تو متفق ہو. اب اس کے بعد دوسرا اسٹیپ تو ہے نا, ایک تو اسٹیپ وہ ہو گئے ان کے ساتھ متفق, لیکن دوسرا اسٹیپ ہے. اب کیا وہ دوسرے اسٹیپ پہ جانا چاہیں گے یا نہیں, وہ بھی یہ علی بھائی فرما رہے ہیں کہ توحید کے بغیر سب فضول ہے. تو وہ تو مان لیا نا, تو توحید کا تو مان لیا, اس میں تو مشکل نہیں ہے. اچھا جی, توحید پہ ماشاءاللہ آپ مان چکے ہیں کہ جو ہے وہ آپ ایگری کرتے ہیں. جی بالکل. مطلب یا علی مدد کہنا شرک, ایگری کرتے ہیں آپ؟ شاید اگر علی کو کوئی خدا سمجھ کے وہ کرے تو ہو سکتا ہے. اچھا نہیں, ہاں تو ویسے بھی تو ہم مدد نہیں نہ مانگ سکتے نا. نہیں, کیسے اگر آپ کہتے کہ یا علی مدد, تو اگر علی اللہ دیکھیں, کے ولی ہے تو اگر مولا علی ہمارے سامنے ہوتے تو باخدا ہم جا کے ان کے چرنوں میں بیٹھ کے ان سے اپنے کام کرواتے اور ان کے کہتے کہ دعا کریں ہمارے لیے. لیکن اب چونکہ مولا علی ہمارے سامنے نہیں ہے, وہ مطلب کہ جو ہے وہ عالم برزخ میں زندہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, تو اب ان کو ہم مدد کے لیے نہیں پکار سکتے نا. جی ان سوالات کے جواب تو شیعہ علماء نے دیے ہوئے ہیں جو یوٹیوب وغیرہ میں ہے. یہ دیکھیں علی بھائی کا بھی آپ کے لیے پیغام آیا, کہہ رہے ہیں کہ یا علی مدد کو شرک کہیں گے آپ؟
نہیں وہ کیسے شرک ہے؟ علی کو تو کوئی خدا سمجھ کے تو مدد تو نہیں مانگ رہے ہیں نا، وہ تو اللہ کے ولی ہے. نہیں اگر کسی کو خدا یہی قرآن کی آیت ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کریں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگیں گے. اگر اس آیت سے آگے ہم نے چلنا ہے تو وہ بعد میں چلنا ہے، پہلے ہم نے اس آیت کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ پاس کرنا ہے. اب جیسے علی بھائی کا پیغام آ گیا، کہہ رہے ہیں کہ آپ بریلویوں والی بات نہ کریں، 100% شرک ہے. نہیں، ان سارے سوالات کے جوابات تو شیعہ علماء دے رہے ہیں نا، یہ سب وہی کہ کیا مانگ سکتے دیکھیں ہیں نہیں مانگ سکتے، کیا شیعہ سوچ کے مانگ سکتے ہیں، علماء تو بھی یہ جو جواب دیتے ہیں وہ ہمیں نہیں قائل کر سکے. تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ وہ نہیں نا، دیکھیں اس نا، کو قبول یہی کرے نہ بات ہے نا. کرے. یہ دیکھیں، ایک قرآن کی آیت ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 62. آپ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا، آپ نے پڑھا ہوا ہے نا؟ جی تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں، اسٹوڈنٹ ہوں. کیا مطلب؟ ہاں نہیں تو آپ ماشاءاللہ قرآن آپ نے ترجمے سے پڑھا نہیں ابھی تک؟ ہاں تھوڑا بہت تو پڑھا ہے، لیکن پورا تو نہیں پڑھا ہے. میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں عالم تو نہیں ہوں کہ سب کچھ پڑھا ہے. اچھا آپ جی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ عالم اسٹوڈنٹ ہوں، نہیں ہیں. اسی وجہ سے علی بھائی کو سنتا بھی، اور سوال ہے ان سے نا. یہ میں آپ کو اس آیت کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. دیکھیں اس آیت میں نفی کر دی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. اب ہم یا علی مدد تو نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ من ذالک، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد تو نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ من ذالک. اگر ہم اس آیت کو، اس بات کو لے کے چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ہی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. اب اس میں ہم یہ کہیں کہ یا نماز مدد، ٹھیک ہے، یا صبر مدد، پھر ہم ادھر سے یہ کرنا شروع کر دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدد طلب کرو. مدد طلب کس سے کرنی ہے؟ ہم نے اللہ سے کرنی ہے. جی اگر کسی کو وسیلہ بنانا ہو تو اس میں نہیں، وہ وسیلے کی بات ہے نا. وسیلہ کے اوپر علی بھائی کا لیکچر آلریڈی ریکارڈ ہے، وسیلہ کے نام پہ دھوکا. نہیں تو پھر اہل بیت نے بھی تو کچھ مقامات پر رسول اللہ کے وفات کے بعد بھی یا رسول اللہ کہہ کے ان سے وسیلہ مانگا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا اہل بیت نے بھی کوئی اس طرح کی کوئی غلطی کی ہے؟ اہل بیت نے کدھر مانگا ہے؟ ہماری کتابوں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ملا. ہماری یہ مسئلہ ہے نا، ہماری کتابوں میں ہے، آپ کے نہیں ہے، تو اور ابھی دیکھیں یہ پرابلم میری سولو بات، نہیں ہو سکتا. دیکھیں میری بات سنیں. آپ مولا علی سے ثابت کرتے ہیں کہ مولا علی نے مانگا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس طرح؟ کسی کتاب میں، آپ کی کتاب میں کسی میں ہے اس طرح کی کوئی بات؟ جی ہماری کتابوں میں ہے، جب رسول اللہ کے وفات کے بعد جو حضرت فاطمہ کے دروازے پہ جو کچھ ہوا، اس پہ مولا علی نے یہ علی بھائی یا کا رسول اللہ. پیغام آیا آپ کے لیے، کہہ رہے ہیں کوئی صحیح عالم توحید پہ بات نہیں کر سکتا، وسیلہ اور مدد الگ ہے. نہیں یہی وسیلہ یہی ہے کہ آپ کیا وہ اگر کوئی شہید بھی ہوا ہے آپ ان کو وسیلہ بنائے، لیکن مدد اللہ کرتا ہے، اس پہ سب دیکھیں متفق ہے. وسیلہ جو ہے نا، وسیلہ، جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، بالکل. وسیلے کے اوپر بھی علی بھائی کا لیکچر آلریڈی ریکارڈ ہے. آپ کائنڈلی یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں گے، آپ کو لیکچر مل جائے گا. یہ علی بھائی کا آپ کے لیے پیغام آیا. علی بھائی جی کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ صرف قرآن سے ہے بھائی، بکس کو چھوڑیں. نہیں ایسا تو نہیں ہے، تو قرآن کی تشریح تو اہل بیت نے کی ہے، باقی رسول اللہ نے کی ہے. آپ صرف قرآن پڑھ کے تو نہیں اس کا تشریح نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ کو ہم نے بتایا کہ اگر آپ آن لائن بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ٹائم ٹیبل بتا دیں. میں نے آپ کو نمبر جو ہے وہ شیئر کروایا ہے، تو اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ علی بھائی سے آپ کی بات کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل میں آپ کا اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. لیکن اب اگر آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں، میں ایک سوال میں نے صحیح مسلم سے جو میرے ذہن میں، وہ سوال میں پوچھ کے جاؤں گا، پھر آپ اگر جواب دینا چاہیں علی جی بھائی. بتائیں.
جی صحیح مسلم میں ایک جگہ پر ہے جہاں پر مولا علی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو قاسب اور جھوٹا سمجھتے ہیں، تو آپ اس کی تشریح کریں۔ کس میں ہے، کس میں ہے؟ یہ مسلم میں ہے، علی بھائی کو پتہ ہے کیا یہ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ یہ ابھی یہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ نہیں میرے دیکھیں، ذہن میں نہیں ہے۔ اگر آپ سوال لے کے آئے ہیں ہماری بک سے تو آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں ابھی یہ سوال کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ابھی آپ نے اصرار کر رہے ہیں کہ پوچھے، اس وجہ سے یہ میں نے کہا کہ چلو میں یہ پوچھ علی بھائی لیتا کا ہوں۔ آپ کے لیے پیغام آیا، کہہ رہے ہیں قرآن کے خلاف کوئی حدیث نہیں مانیں گے، امام جعفر کا قول ہے، ٹھیک ہے، اصول الکافی میں۔ جی قرآن کے خلاف کوئی تو کیا قرآن کے خلاف ہوا؟ کون سی حدیث؟ مطلب کوئی حدیث، کوئی بھی جو ہے وہ ایسی من گھڑت روایتیں یا کوئی حدیث آپ کی بکس میں ہے، اگر وہ قرآن کے مخالف آتی ہیں تو وہ نہیں مانی جائے گی۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اصول الکافی جو آپ کی بک ہے نا اس میں ہے۔ یہ علی بھائی کا پھر میسج ہے، کہہ رہے ہیں پہلے توحید پھر صحیح مسلم، مائنڈ اٹ پلیز۔ دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر آپ اس سے توحید سے آگے جانا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر آپ نہیں، آگے آپ کو جائیں گے دیکھیں پھر سمپل، اہل سنت۔ ہم نے آپ سے کویشچن پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ جو ہے یا علی مدد کہنا شرک ہے کہ نہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت علی کو اگر اللہ کا ولی مانیں گے تو بالکل نہیں ہے، اگر حضرت علی کو یا کسی اور کو بھی خدا مانیں گے تو پھر شرک ہے۔ نہیں، یہی تو بات ہے نا۔ اب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ سیدھی جا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ آپ تو قرآن کی جو ہے وہ چوتھی آیت ہے، اس کا ٹیسٹ نہیں پاس کر پا رہے ہیں، تو آگے کیسے چلیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم نے قرآن پہ دیکھنا ہے نا، قرآن پاس کرنا ہے۔ آپ نے قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ پاس کرنی ہے۔ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے یا علی مدد؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا مطلب کہ اگر کسی کو وسیلے کی بات تو قرآن میں ہے نا، تو آپ دونوں وہ وسیلہ، ملا رہے نا، آپ دیکھیں وسیلہ بھی وسیلہ ملا جو رہے ہے اور وہ وسیلہ بعد میں آئے گا۔ سب سے پہلے آپ کو میں نے پوچھا ہے کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا جو سب سے پہلے جو بات ہوگی وہ ہوگی توحید پہ۔ شیعہ سب سے پہلے قرآن کی سب سے پہلی سورت فاتحہ، ٹھیک ہے، مطلب اس کے اندر اس کی جو چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر ہمیں یہ ثابت کر کے دیں کہ یا علی مدد کہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے ان کے لیے، یہ پاس کر لیں۔ آپ پہلے اچھی طرح تحقیق کریں، ٹھیک ہے، پہلے آپ توحید کی تحقیق کریں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ یہ علی بھائی کا بھی جواب ہے، کہہ رہے ہیں توحید کے علاوہ بات نہیں ہوگی، اہل بیت توحید کے لیے ہی آئے تھے۔ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر کیوں کٹوایا، کیوں شہید ہوئے؟ توحید کے لیے شہید ہوئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، ٹھیک ہے، باقی باتیں تو اس کے بعد ہے نا ساری۔ تو کیا یزید اللہ کو ایک نہیں مانتا تھا، دو مانتا تھا، اس وجہ سے یہ دیکھیں علی بھائی فرما رہے ہیں، اللہ یاری صاحب ہم بنو امیہ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ نہیں ہم شیعہ جھوٹ نہیں بولتے، ہم شیعہ جھوٹ نہیں بولتے، میں اللہ یاری نہیں ہوں، میں بالکل بھی اللہ یاری نہیں ہوں، نہیں ہم شیعہ جھوٹ نہیں بولتے، میں بالکل اللہ یاری نہیں ہوں، اگر ہوتا تو میں کہتا۔ دیکھیں لیکن ویسے ہم علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم بنو امیہ سے زیادہ سمجھدار ہیں، الحمدللہ، ھذا من فضل ربی۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر کبھی اور پھر میں آپ کے نہیں، ہماری آپ کے ساتھ ضرور گفتگو ہوگی۔ آپ کو جو نمبر دیا نا، آپ نے اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ کرنا ہے اور اپنا ٹائم ٹیبل بتانا ہے ادھر میسج کر کے، تو پھر ہم علی بھائی سے ارینجمنٹ کروائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ تو ضرور بات ہوگی، لیکن وہی علی بھائی والی بات ہے کہ سب سے پہلے توحید کی بات ہوگی، توحید پاس کریں گے تو پھر صحیح بخاری صحیح مسلم آئے گی۔ مطلب آپ کسی چیز پہ بات نہیں کرنا چاہتے بس؟ نہیں ایسی بات کیوں نہیں۔ یہی تو بات ہے نا، یہ جو ایک حدیث، جی میرے بھائی، یہ جو ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے پھر اہل سنت کے عقیدے کی کوئی بنیاد ہی نہیں رہتی۔ معذرت کے ساتھ آپ نے مجھے اس حدیث کا نمبر نہیں بتایا۔ جی علی بھائی کو پتہ ہے، وہ ان کو سب کچھ پتہ ہے، علی بھائی کو پتہ ہوتا ہے سب کچھ۔ کوئی بات نہیں، چلو علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم قیامت تک ہے، توحید پہ بات کر لیں۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے،
جی آمین اللہ آپ آمین۔ کو خوش رکھے. اور ہماری خدا حافظ، جان، سلام. ہمارا مال، ہمارا سب کچھ اہل بیت پہ قربان ہے الحمدللہ. تو اللہ یاری صاحب کب آ رہے ہیں پھر؟ نہیں میں نہیں ہوں، میں اللہ یاری نہیں ہوں. دیکھو آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. ہاں علی ابھی مجھے الحسن تقیہ نقوی کرنے کے کی ساتھ. کیا ضرورت ہے؟ جی جی میں جی فون کے پیچھے ہوں، میں تقیہ کیوں کروں یار؟ مجھے کیا خطرہ ہے آپ سے؟ آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ میں فون کے پیچھے کیوں تقیہ کروں؟ ایسے میں خدا حافظ. جزاک اللہ. خدا حافظ، مہربانی. ہماری بنیاد قرآن ہے. جی بالکل بالکل بالکل. خدا حافظ، مہربانی. مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ جی. اللہ